نیو یارک میں اسٹے ایٹ ہوم آرڈر یا دوسرے الفاظ میں شٹ ڈاؤن جاری ہے، لیکن پاکستانی امریکن کمیونٹی نیو یارک کی ایک نمائندہ تنظیم اپنا بروکلن کمیونٹی سینٹر بدستور کمیونٹی ارکان کو امریکہ میں جاری مردم شماری کے عمل میں حصہ لینے کی نہ صرف مسلسل یقین دہانی کروا رہی ہے بلکہ کمیونٹی کی ہر ممکن مدد بھی کر رہی ہے۔ اس کام میں اپنا کمیونٹی سینٹر بروکلن کے پریزیڈنٹ پرویز صدیقی اور ان کی بورڈ ممبر شازیہ وٹو اور ارم حنیف بھی سرگرم عمل ہیں۔ ہم نے ان سے تفصیلی بات چیت کی کہ وہ امریکہ میں جاری مردم شماری کے عمل میں پاکستانی اور امیگرینٹ کمیونٹی کی شرکت کو یقینی بنانے کے سلسلے میں کیسے کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے ہونے والی گفتگو دیکھتے ہیں۔ ایک متاثر یہ کہ اس وقت نیو یارک اسٹیٹ اور آلموسٹ 80% امریکہ لاک ڈاؤن ہے، تو اس لاک ڈاؤن میں آیا سینسس کا پروسیس جاری ہے؟ جی، یہ سینسس کا پروسیس جو ہے بالکل جاری ہے، اور یہ جیسے ریموٹلی ہم کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ان کی انفارمیشن ہے، فون سے ہم ان کو کال کرتے ہیں، ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں۔ ہمیں سارا جو ڈیٹا ہے یہ سٹی نے پرووائڈ کیا ہے، اور کچھ ہمارا ڈیٹا جو ہمارا اپنا کمیونٹی سینٹر کا ڈیٹا ہے جس سے ہم لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ان کے ہمارے پاس ساری انفارمیشن ہے۔ ہم ان کو کال کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جو گھر میں، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے عورت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، انڈیویجول چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک، وہ سب اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اور ان کو لینا چاہیے، کہ اتنا یہ ضروری ہے۔ اور جو آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں لوگ کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں ابھی تک؟ کیسے آپ کچھ لوگ جو ہیں ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں جن کو آئی سمجھ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کے پاس پیپرز نہیں ہیں یہ انفارمیشن کہیں نہیں جانے والی۔ کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ بچے بھی شامل ہیں کہ نہیں، تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے یہاں بچے ہیں، بچوں کو بھی آپ شامل کریں، سارے ان کے نام دیں۔ تو ہمارے جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ لیپ ٹاپ لے کے ان سے انفارمیشن لے کے ڈالتے رہتے ہیں، اور ان کو انفارمیشن کر آ کے نا پھر اس طریقے سے ان کو اسسٹ۔ یہ جو کووڈ کی وجہ سے جو یہ حالات پیدا ہوئے یہ دقت ضرور ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم پرسسٹنٹلی ان کو باقاعدہ اس میں لگے رہیں، بتاتے رہیں، یاد دہانی کرتے رہیں، بار بار کال کریں، اگر آج نہیں ملتے ہیں تو نیکسٹ دن کال کریں۔ شکر یہ ہے کہ آج کل سب لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھر میں ہیں تو وہ مل جاتے ہیں، تو ان سے بات ہو جاتی ہے۔ تو اب کوشش جاری ہے، اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی ہم لوگوں کو بنسبت پہلے کے، کیونکہ اپنے لوگ جو ہے نا وہ دوسری چیزوں کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ کو فون کے ذریعے لوگوں سے زیادہ تر سب کانٹیکٹ فون کے ذریعے ہیں، فون پہ ہم پوچھتے ہیں سوال اور انٹر کرتے جاتے ہیں ٹیبلٹ میں، اور کرنے کے بعد وہ ہم بھیج دیتے ہیں۔ آپ ان کو سینسس لوگوں کو بھیج دیتے نہیں، لوگوں سے ہم سوال کرتے ہیں، ان کے بہاف پہ ہم انٹری کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈیٹا جو ہے نا ہم کمپائل کرتے ہیں۔ فیئر ہے کمیونٹی میں کہ جو خاص طور پہ انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس، وہ فیئر ضرور ہے، لیکن وہ وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں انہوں نے ایشورنسز دیے ہیں، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ جو بھی انڈاکیومنٹڈ ہے اس کا کوئی سلسلہ جو ہے نا وہ کسی کو رپورٹ نہیں ہوگا، اور ان کو کوئی کسی طریقے کی پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے، اور ہم بھی اس کی گارنٹی لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہمیں وہ بتائیں، پھر ہم ان کے بہاف پہ لڑیں گے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے، گارنٹیڈ ہے، ہمیں ٹاپ سے لے کے نیچے تک ایشورنسز ملی ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے، امیگرینٹ اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے اس سینسس کا کیا اہمیت اور معنی ہے؟ یہ سب سے اچھا آپ نے سوال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی ہوتی ہے اس کو جو فنڈز ملتے ہیں وہ فنڈز ملتے ہیں بیس آن کتنے لوگ رہتے ہیں، کہ کیا ان کی تعداد ہے۔ اگر آپ کی تعداد ہی کم ہوئی تو آپ کو جو پر ہیڈ خرچہ ملتا ہے بجٹ میں وہ آپ کو کم ملے گا۔ تو آپ جتنا بھی حصہ لیں گے، جتنا بھی ہم ان کو بتائیں گے ہمارے اتنے لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی پتہ چلے گا کہ ہماری مسلم کمیونٹی کتنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں بینیفٹس ملیں گے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ سکولز ہوں، چاہے کمیونٹی سینٹر ہو، چاہے آپ کا نیا لیجسلیٹر کی وہ ایک اوپننگ دے دیں کہ یہاں پہ تو اتنے زیادہ لوگ ہیں، ان کو تو ایک اور الیکٹڈ آفیشل کی ضرورت ہے۔ تو سڑکیں ہیں، آپ کی مختلف سوک جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، اس میں بجٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسکول کا بجٹ بڑھ جاتا ہے، جو اسکول کے لیے بچوں میں وہاں تنگی ہوتی ہے، یا ان کو آپ کو آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جانا پڑتا ہے، وہ نہیں ہو پائے گا، ہم فنڈنگ لے سکیں گے۔ ہم اسکول کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کے مفائد بہت زیادہ ہیں۔ اور ہماری کمیونٹی میں کیسا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں جو آپ یہ پہلے جو تھا، لوگوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑ رہا تھا، ان کو اتنی انفارمیشن نہیں تھی وہ کیا ہے، کیوں ہے،
لیکن یہ کہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑے پریشان زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا اس بات پہ بضد ہیں کہ ہم ان کی انفارمیشن ان کو بتائیں گے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سیکیور کریں گے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی گارنٹی کرتے ہیں کمیونٹی سینٹر کے آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، آپ انفارمیشن دیں، انٹر کریں، اس کا فائدہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، ابھی نہیں پتہ چلے گا، بعد میں جب یہ سینسس کمپلیٹ ہو جائے گا، جب فنڈز ایلوکیٹ ہوں گے اس سے پتہ چلے گا۔ اور نارملی جو سینسس کا فارم ہے اس میں ریس کا جو سیکشن آتا ہے اس میں ریس میں آپ ایڈ کریں پاکستانی۔ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں ہاں کیسے کریں؟ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں مختلف سیکشنز ہیں، کسی میں ایسٹ ایشیا آئے گا، کسی میں ساؤتھ ایشیا آئے گا، آپ نے اسپیسیفکلی اس میں لکھنا ہے پاکستانی، ہاں ادرس میں آپ نے لکھنا ہے پاکستانی۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو کمیونٹی ہے وہ ایک ان کو ٹوٹل ہمیں اس کا جو ملے گا نا کیومولیٹو ڈیٹا، اس میں یہ ہوگا کہ مسلمان یہاں پہ اور پاکستانی اتنی تعداد میں یہاں پہ ہیں۔ اور پریس آخری کوشچن یہ کہ جو ہماری مساجد تھی یہ ایک آؤٹ ریچ کرنے کا بہت بڑا سورس تھی، اور یہ چونکہ لاک ڈاؤن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو یہ پھر ایک سورس گڈ سورس ہو سکتا ہے آؤٹ ریچ کرنے کے لیے کمیونٹی کے؟ یہ آبویسلی آپ نے اچھی بات کی، کیونکہ آؤٹ ریچ کرنے کے لیے ہمارے مساجد میں زیادہ تر لوگ جاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ تھی، امید یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں لوگ آئیں گے اور ہم کو آؤٹ ریچ کر کے ایجوکیٹ کر کے بتا سکیں گے، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہماری کوشش جاری ہے، اور کوشش ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینڈ کر دیں تھوڑا سا پیریڈ آف ٹائم، تاکہ یہ ہے کہ ہم جلد جتنی بھی تعداد میں ان کی ڈیٹا لے سکتے ہیں وہ لے سکیں، ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور مل جائے۔ سینسس کا جو ہے یہ بہت ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جتنی خواتین گھر میں بیٹھی ہیں ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو مردم شماری ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم خود کو رجسٹر نہیں کروائیں گے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہماری کتنی مسلم کمیونٹی ہے نیو یارک میں، پورے امریکہ میں، اور جتنی بھی اسٹیٹ سے فنڈنگ آتی ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے آتی ہے کہ کس کمیونٹی میں کتنے لوگ ہیں۔ ایون بہت سے ایشو آتے ہیں کہ سم ٹائم ہم لوگوں کو ہیلپ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں آتا ہے کہ آپ ووٹ رجسٹر کروائیں، ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کوشچن کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا دیں گے اگر ہم ووٹ رجسٹر کروائیں۔ سو دس از کمپلیٹلی رانگ۔ آپ کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ نیو یارک یا امریکہ جیسی کنٹری میں رہتے ہوئے یہ ہم لوگوں کے لیے اور ہماری آنے والی جو جنریشن ہے اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری ہے کہ ہم رجسٹر کریں خود کو بھی، اور جتنے بھی فیملیز اور ہیں اور فیملی فرینڈز ہیں سب کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو میری یہی آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سب کو اس کے اویئرنیس کے بارے میں بتا سکیں۔ لوگ ابھی گھروں میں بند ہیں، 1.5 ماہ سے ہیں، اور وہ کرونا کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ ایون ان حالات میں بھی آپ کیوں زور دے رہے ہیں کہ سینسس بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی اگنور نہ کریں؟ یہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے آلویز اس کمیونٹی کو نگلیکٹ کیا ہے، ہمیشہ انہوں نے اس کمیونٹی کے لیے وہ کوششیں نہیں کی ہیں جو کرنی چاہیے۔ اس کا اونلی اینڈ اونلی ریزن ہی یہی ہے کہ ہماری ویسے تو ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی ایکٹیولی بہت جتنی بھی مسلم آرگنائزیشن اور اسپیشلی پاکستانی آرگنائزیشن ہے، فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ اسی طرح سے شانہ بشانہ کام کریں۔ تو یہی میرا ان کے لیے میسج ہے کہ اب جتنا بھی ہو سکے آپ اس چیز پہ زور دیں تاکہ ہم ان کو دکھا سکیں کہ ہماری کتنی ہیوج کمیونٹی اس کنٹری میں ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے جو نمبرز ہیں سینسس میں جو نمبر شو ہوتے ہیں وہ ایکچوئل نمبر کے برابر ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں، کبھی بھی اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر 100 فیملیز ہیں تو اس میں 10 to 20 فیملیز خود کو رجسٹر کرواتی جن کو ان کے بارے میں اویئرنیس ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ کتنا ہے۔ اگر ایک بار ان کو اس چیز کا احساس ہوا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس ایک ایسے وقت میں کہ جب سب لوگ گھروں میں ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ اس حالات میں جب ہر بندہ نیو یارک ایک ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے کرونا کا، تو آپ لوگ اور آپ کا سینٹر یہ کام کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ہمارا جو اپنا کمیونٹی سینٹر ہے وہ اسی وجہ سے کیا تھا کیونکہ جہاں پہ بیسکلی برائٹن بیچ پہ ہم لوگوں کو سرو کرتے ہیں
और यहाँ पे भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा नहीं था, कोई भी मेन पर्सन इवन नहीं था कि जो अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पे उनके राइट्स के लिए या उनके लिए कुछ और कोशिशें कर सके। तो इसी वजह से हमने स्टार्ट किया था। और जब स्टार्ट करते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो जब आप एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो फिर आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है और फिर आगे बढ़ के आपको अपनी कम्युनिटी के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है, नो मैटर वो कौन से हार्ड टाइम हो और जितना भी टफ टाइम हो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन लोगों को अभी तक सेंसस के फॉर्म नहीं मिले उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आपके पास सेंसस का फॉर्म नहीं है तो उससे भी कोई मसला नहीं है। आप उस फॉर्म के बगैर भी सेंसस ब्यूरो की वेबसाइट पे जाके अपने मोबाइल से, अपने आईपैड से या अपने कंप्यूटर से अपने घर में रह के खुद सवालनामा भर सकते हैं। और अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आप अपना के नुमाइंदों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो आपका अपना कम्युनिटी सेंटर है ये सिर्फ ब्रुकलिन में हेल्प कर रहा है या न्यूयॉर्क पूरे 5 बोरोज में कोई भी आपसे रब्ता करता है? जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत है वो पूरे 5 बोरोज में से हमें कॉल करके हमसे मदद ले सकते हैं। लेकिन सेंसस की जो आउटरीच अपना कम्युनिटी सेंटर कर रहा है वो ब्रुकलिन और ब्राइटन बीच, कोनी आइलैंड, लूना पार्क, इन इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच कर रहे हैं हम लोग। और जो लोग हमारे इस वक्त कोरोना की वजह से अपने घरों में महदूद हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि इस चैलेंजिंग टाइम में इस सेंसस की क्यों इतनी अहमियत है? आप कोरोना के बावजूद हमें पता है बहुत मुश्किलात हैं, हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन साथ साथ सेंसस जो है वो हमें 10 साल में सिर्फ एक ही दफ़ा मौका मिलेगा। और अगले 10 साल की हमारी पूरी लाइफ अमेरिका में कैसी गुजरेगी, न्यूयॉर्क सिटी में कैसी गुजरेगी, उसका पूरा दारोमदार सेंसस के ऊपर है। सो नो मैटर चैलेंजिंग सिचुएशन है, मगर हमें इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हुए सेंसस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और जल्द अज जल्द सेंसस का सवालनामा कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सवालनामा नहीं भरेंगे तो जुलाई से ऑनवर्ड्स आपके घरों पे सेंसस ब्यूरो के नुमाइंदे आ जाएंगे। और अंदाजन कितना टाइम लगता है एक सेंसस फॉर्म? सेंसस के फॉर्म को भरने में आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं। और उसके लिए सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने घर के सारे लोगों का एड्रेस और ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको चाहिए होती है। थैंक यू।